السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، ایک دفعہ ایک بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، اور دونوں ہی بڑے اچھے تھے اور ذہین تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کے ایک بڑے بیٹے نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں اپنے باپ سے اپنا جو حصہ ہے جائیداد میں وہ لے لوں اور دنیا گھوم کے آؤں، کیونکہ اسے دنیا گھومنے کا بہت شوق تھا۔ خیر، اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ مجھے پیسے دے دیجئے، میں دنیا گھومنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ چچا باپ نے اس کو اس کا حصہ دیا اور وہ پیسے لے کے پردیس چلا گیا۔ پردیس میں اس نے جا کے دنیا گھومی، پیسوں سے کافی عیش کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس سارے پیسے ختم ہو گئے، اور اتنا برا وقت آ گیا کہ وہ جانوروں کے ساتھ رہتا، ان کے ساتھ لیٹتا، اور جنگلی جانوروں کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں اور اس سے معافی مانگ لوں، آخر وہ میرے باپ ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، تو وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ چچا یہی سوچ کر اس نے رخت سفر باندھا اور واپس اپنے شہر کو روانہ ہوا۔ جبکہ جو دوسرا بیٹا تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کے پاس ہی رہوں گا اور اس کی خدمت کروں گا اور عبادت کروں گا تاکہ میں آخرت اپنی سنوار سکوں، چنانچہ وہ اپنے باپ کے پاس ہی رک گیا۔ لیکن یہ بیٹا چونکہ اپنی حصے کی جائیداد، روپیہ پیسہ لے کے آیا تھا، اور پھر جب سارا کچھ ختم ہو گیا اور یہ واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا، اور باپ کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے، تو اس نے گھی کے چراغ جلائے اور بہت بڑا اہتمام کیا، اس کے استقبال کی تیاریاں کی، بہت سے بیل اور بچھڑے ذبح کیے اور لوگوں کو کھانے پہ بلایا اور اس کا خوب اچھا استقبال کیا، اسی بیٹے کا جو اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ جب چھوٹے بیٹے نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ ابا جان، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو آپ کے پاس رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، لیکن آپ نے تو کبھی میرے لیے ایک مرغی تک ذبح نہیں کی، جبکہ اس کے لیے تو آپ نے بیل اور بچھڑے ذبح کیے، لوگوں کو بلایا اور اتنا اہتمام کیا، ایسا کیوں؟ اتنا تضاد کیوں؟ تو باپ نے بڑے آرام سے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ تم ہمیشہ نیک رستے پہ رہے ہو، تم نے کبھی گناہ نہیں کیا، گناہ کی طرف نہیں گئے، تو تمہیں نہیں پتہ کہ جس کو گناہ کی لت لگ جاتی ہے، گناہ کی سے لذت ملتی ہے، اس شخص کا واپس پلٹنا کتنا مشکل ہے۔ تو اسی لیے مجھے اپنا وہ بیٹا اس لیے پیارا ہے کہ وہ گمراہی سے پلٹ کے آیا ہے، وہ گمراہی سے لوٹ کے آیا ہے، وہ توبہ کر کے آیا ہے میرے پاس، تو میں کیوں نہ معاف کروں، جبکہ اللہ بھی توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو زیادہ عزیز رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس راستے سے لوٹے ہیں، وہ اس راستے سے، اس گمراہی کے راستے سے، ان گناہوں کے راستے سے لوٹ کے آئے ہیں، جہاں سے لوٹنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا استقبال کیا ہے اتنا شاندار، کیونکہ وہ لوٹ کے میرے پاس آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ سے جتنا بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے، جتنے مرضی گناہ آپ سے سرزد ہو جائیں، جب آپ اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، تو آپ اس گناہ کو چھوڑ کے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس پلٹیں، تو ضرور پلٹیں۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں اور پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا پیار کرنے والا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا غضب، میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے، باری ہے۔
تو جب بھی کوئی گناہ کریں تو دل کو چھوٹا نہ کریں، اور اللہ کی طرف واپس پلٹنے میں اور توبہ کرنے میں بالکل دیر مت کیجیے، بلکہ سیدھا آئیے، توبہ کیجیے اور اس کے حضور سجدے میں جھک جائیے کہ وہ بے شک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور وہ بہت رحمان و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ ایسے لوگوں کو بہت عزیز رکھتا ہے، بہت پیار کرتا ہے جو گناہوں سے لوٹ کے اس کی طرف آتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔